آپ سب پر سلامتی ہو۔ انیس دہلوی کا لکھا ہوا ہے، آپ کا کوئی سفر بے سمت بے منزل نہ ہو، زندگی ایسی نہ جینا جس کا مستقبل نہ ہو۔ آج کے شہزادے سب کچھ چاہتے ہیں اس طرح، سختی موسم بھی کم ہو، راہ بھی مشکل نہ ہو۔ تیرا سرمایہ تیری دولت یہی ایک چیز ہے، ایک پل کردار کی تعمیر سے غافل نہ ہو۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ انتخابات کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے اور عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ عام انتخابات سے متعلق نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، مگر پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے اور انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان میں آئیں گے جو پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے نظر رکھیں گے اور رپورٹ کر پائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی شرائط ہم پوری کر رہے ہیں، اقتصادی اشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے معاشی اصلاحات ضروری ہیں۔ نگراں وزیر اعظم ملک میں انتخابات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے انتخابات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ خطے کی صورتحال میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اور چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یہ بات کی تو اسی وقت ہمارے ملک میں بیرونی جانب سے ایک حملہ ہوا، یعنی در اندازی کی گئی، جس میں کچھ معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ ان کی جواب طلبی کون کرے گا؟ اس ضمن میں پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک جانب کہ جب ملک کے اندر انتخابات کا دورہ ہے، انتخابات کے لیے تگودو کی جا رہی ہے، ہر کوئی میدان کے اندر موجود ہے، تو ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بلوچستان پر ایرانی حملے پر پاکستان نے اسلام آباد میں ایرانی سفیر کو واپس جانے کا کہہ دیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر در اندازی ہوگی، پریشانی تو بڑھے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کا اقدام جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے، پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران کے اوپر عائد ہوگی اور ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی حکومت کو پاکستانی سفیر واپس بلانے سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایرانی سفیر جو کہ اس وقت تہران کے اندر موجود ہیں، انہیں ایران سے فی الحال واپس نہ آنے کا کہہ دیا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح کے دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اور ایران کے درمیان جاری یا طے شدہ دورے بھی معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نور نیوز کی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر ایک تنظیم کے 2 ٹھکانوں کے اوپر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ یہ ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب ہمیں بھارت اور افغانستان سے دراندازی کا خطرہ منڈلا بھی رہا ہے اور ہم اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں، اور آج دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ کے اندر طلب کر لیا تھا۔
دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، اور نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران کے اوپر عائد ہوگی۔ حالیہ کشیدگی کا ماحول بنتا ہے جو اللہ نہ کرے بنے تو ہمارے لیے مزید پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ بات اور بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہونے کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے۔ یعنی ہمارا سفیر ایران کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، ایران کا سفیر پاکستان میں بھی موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چینلز ہیں جن کے ذریعے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بغیر بات چیت کے، بغیر کسی وجہ کے اس طرح کا حملہ وہ تشویشناک ہے۔ اس معاملے پہ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین سے کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مطالبہ کرتے ہیں، امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ یہ چین کی طرف سے تاکید کی گئی ہے اور چین کی طرف سے یہ پیغام بھی بھجوایا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر عام انتخابات کے انعقاد سے 20 دن پہلے اس طرح کا واقعہ رونما ہو جانا باعث تشویش بھی ہے، اور اس ضمن کے اندر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس وقت کوشاں ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منگل کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے رجسٹریشن ختم نہیں کی گئی بلکہ صرف آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے۔ جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا 8 فروری کے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس پر ترجمان نے یہ کہا کہ یہ قانونی نوعیت کا سوال ہے جس کے جواب کے لیے الیکشن کمیشن کے لیگل ونگ کو اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیگل ونگ کو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے قانونی اثرات کا جائزہ لینا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کامیاب آزاد امیدوار جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور آئین کے ماہر وسیم سجاد صاحب نے اس معاملے کے اوپر یہ رائے دی ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ پریشان کن ہے لیکن ان کی رائے میں انتخابی نشان واپس لے کر پاکستان تحریک انصاف کو صرف الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارٹی کی رجسٹریشن ختم نہیں کی لہٰذا پارٹی کا وجود باقی ہے اور کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کسی دوسری جماعت کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پیر کو سابق اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل انور منصور خان نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انتخابات کے بعد کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں کے پاس پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آپشن موجود ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار جو ہیں وہ آئندہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کے جو سابق سیکرٹری ہیں کنور دلشاد، ان کی رائے یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت اپنے انتخابی نشان سے محروم ہو جائے وہ اپنی باضابطہ حیثیت بھی کھو دیتی ہے اور الیکشن کمیشن سے ڈی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی رائے تھی، لیکن الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے رائے کچھ اور آئی ہے۔ اس رائے کے منظر عام پہ آنے کے بعد قیاس آرائیاں اب یہی کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور باقاعدہ ابھی رجسٹرڈ جماعت بھی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف میں جب شمولیت اختیار کریں گے تو مخصوص نشستوں والا معاملہ تب بھی آئے گا، تب بھی لیگل ونگ کو اس کے اوپر رائے دینا پڑے گی اور ان لوگوں کو اہمیت دینا پڑے گی۔ اب یہ کلی طور پہ پاکستان کے منظرنامے میں آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس مشکل سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدام اٹھانا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔